یہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا چل رہا ہے؟ That was a great 4 days. I think it was a historic 4 days. آپ نے صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے دورے کے بارے میں پچھلے دنوں خبریں تو ضرور دیکھی ہوں گی. وہ سعودی عرب گئے، قطر گئے، متحدہ عرب امارات گئے، وہ اسرائیل نہیں گئے. ایک امریکی صدر مڈل ایسٹ جائے اور اسرائیل نہ جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں صدر ٹرمپ نے مڈل ایسٹ میں اربوں ڈالر کی آرمز ڈیل سائن کی، حماس کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک امریکی ہاسٹیج کی رہائی یقینی بنائی، شام پر لگے امریکی سینکشنز ہٹانے کا اعلان کیا اور یمن میں حوثیوں کے خلاف ایئر سٹرائکس ختم کر دی. ادھر ایران کے ساتھ مذاکرات کی خبریں بھی ہیں اور حماس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ غزہ پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے. بظاہر ان میں سے کوئی خبر یا ڈیٹیل ایسی نہیں ہے جس سے امریکہ کا خطے میں سب سے مضبوط اتحادی اسرائیل خوش ہوتا نظر آئے. آج سیربین میں صدر ٹرمپ کے اس دورے کی تفصیل پر، اس کے اثرات اور امپلیکیشنز پر نظر ڈالیں گے اور ایک دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. کیا مشرق وسطی میں امریکہ کی پالیسی بدل رہی ہے؟ اور کیا صدر ٹرمپ کی مڈل ایسٹ پالیسی میں اسرائیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. غزہ جو 1.5 سال کی اسرائیلی جنگ اور بمباری سے پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، اور حال ہی میں اسرائیل نے فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائی بھی ریزیوم کر دی ہے. جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ میں تقریباً 53,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران ان حملوں میں مزید شدت آئی. کچھ ہی دنوں میں سینکڑوں افراد اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے. ایک طرف اسرائیلی بمباری جاری ہے تو دوسری طرف 11 ہفتوں تک امداد کا ایک قطرہ تک غزہ نہیں پہنچا. اس ہفتے اسرائیل نے کچھ امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن حالات اس قدر خراب ہیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق اگر ضرورت مندوں تک جلد امداد اور خوراک نہ پہنچی تو 14,000 بچے جان سے جا سکتے ہیں. اسرائیل اب بھی یہی کہتا ہے کہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک حماس تمام یرغمالیوں کو رہا نہ کر دے اور ہتھیار نہ ڈال دے. حماس نے جنوری میں ہونے والے سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کے تحت آخری بار مارچ میں اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا. ایسے میں ٹرمپ کے دورے سے ٹھیک پہلے حماس نے اسرائیلی امریکی فوجی ایڈان الیگزینڈر کی رہائی کا اعلان کیا. حماس نے کہا کہ اس نے ایسا صدر ٹرمپ کے دورے سے پہلے ایک نئی سیز فائر ڈیل کے لیے گڈ ول یا خیر سگالی کا ماحول بنانے کے لیے کیا. So hopefully we'll see another ceasefire, more releases, and the end to this conflict. I mean, Yes. it's been too long, too much, and you can't treat agony with more agony. It's enough already. ایڈان الیگزینڈر کی رہائی کے لیے مذاکرات میں اسرائیل کو براہ راست شامل نہیں کیا گیا. صدر ٹرمپ اس ٹرپ میں اسرائیل نہیں گئے اور بظاہر سیز فائر کے بارے میں کوئی خاص پیش رفت بھی نہیں ہوئی. ہاں، صدر ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ وہ غزہ کے بارے میں فکر مند ہیں. People are living under the rubble of buildings that collapsed, which is not acceptable. It's tremendous death. تو ایسے میں اس وقت اسرائیل میں صدر ٹرمپ کے اس دورے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ میں نے یہی سوال یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا. دیکھیں، حکومت کی طرف سے اس کو لے کر کے کسی طرح کی شکایت تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا حکمت عملی کا حصہ ہے. لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہاں پر اہلکاروں سے بات کریں، یہاں پر سیاسی تجزیہ نگاروں سے بات کریں، آپ جس سے بھی بات کریں، وہ اس پورے ٹرپ کو لے کر کے مایوس نظر آ رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کو ایک طرح کے یہاں پر خدشات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک الائنس تھا وہ شاید کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں کسی طرح کا درار پڑ گیا ہے، اور لوگ یہ مان رہے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے بھی ہوئے اور جس طرح کے معاہدے دیکھنے کو ملے اور جس طرح کا ایک اپروچ نظر آیا امریکی ایڈمنسٹریشن کا، صدر ٹرمپ کا، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ پر جس طرح کی پکڑ تھی اسرائیل کی پہلے، آپ اگر غور کریں تو ان کے پہلے ٹرم کے دوران یہ مانا جاتا تھا کہ اسرائیل جو بھی چاہتا ہے وہ صدر ٹرمپ اسے دینے کو تیار رہتے ہیں. یہاں پر جو کیپٹل ہے اس کو، جیروسلم کو انہوں نے کیپٹل ریکگنائز کر دیا. گولان ہائٹس جو ہے
وہ اسرائیل کو دے دیا, اور اس طرح کے کئی اور اہم فیصلے ہوئے جو کہ بڑے ہی حیران کرنے والے تھے, لیکن اسرائیل کے ساتھ امریکہ لگاتار نظر آ رہا تھا. اس بار جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اسرائیل جو بھی چاہتا ہے وہ امریکی ایڈمنسٹریشن دینے کو تیار نہیں ہے. امریکی انتظامیہ کا رخ پہلے سے کچھ الگ ہے, اور اس کو لے کر کے یہاں پر ایک کنسرن نظر آ رہا ہے. ایک طرف حماس کے ساتھ مذاکرات تو دوسری طرف یمن میں حوثیوں کے ساتھ سیز فائر, وہ بھی اسرائیلی دارالحکومت تل اویو پر حوثی میزائل حملے کے کچھ ہی دن بعد. امریکہ کا حوثیوں کے ساتھ ڈائریکٹ تصادم کیسے شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور وہاں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد حوثیوں نے ریڈ سی میں اسرائیلی سمندری جہازوں پر حملے شروع کیے. ان حملوں کی وجہ سے اسرائیلی سمندری جہازوں کے لیے سوئز کنال کا استعمال مشکل ہو گیا. اس کے جواب اور اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے حوثیوں پر حملے شروع کیے تھے. اب جو سیز فائر اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق امریکہ اور حوثی دونوں ہی ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے. اس میں اسرائیلی جہازوں پر حملے روکنے کی کوئی بات نہیں کی گئی. اگر یہ معاہدہ واقعی ہولڈ کرتا ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ حوثیوں کے خلاف اسرائیل کو اپنا دفاع اکیلے ہی کرنا ہوگا. اور حوثیوں کی بات کریں تو ایران پر حوثیوں کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے. ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ہی تعلقات کشیدہ رہے ہیں. ماضی قریب میں ایران کا جوہری پروگرام اس کشیدگی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں امریکہ کو ایران کے ساتھ کیے گئے ایک انٹرنیشنل نیوکلیئر اگریمنٹ سے نکال دیا تھا. I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime. اور وہ ایران کے خلاف ملٹری ایکشن کی بات بھی کر چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو کئی بار امریکہ سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف ملٹری کارروائی میں اسرائیل کا ساتھ دے. ایسے میں صدر ٹرمپ کے آنبوائے اسٹیو وٹاف کے ایران کے ساتھ مذاکرات, دونوں طرف سے یہ کہا جانا کہ ایک ڈیل ہو سکتی ہے, اسرائیل کے لیے کافی حیران کن ہوگا. اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے امن معاہدے کے خلاف رہا ہے, تو ایسے میں صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہی سوال اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ارحمہ صدیقہ سے پوچھا. دیکھا جائے تو ٹرمپ ہمیشہ سے ایون بیفور وہ صدر بنے تھے ہی واز اے بزنس مین, تو ان کی ہمیشہ سے اپروچ جو ہے بزنس فوکسڈ, اکنامک فوکسڈ, کہ وہاں سے ان کو گینز کیا مل سکے. ایران کے ساتھ اسپیسیفکلی سینکشنز کے تھرو ان کا ایک سورٹ آف انفلوئنس, یو ایس انفلوئنس آ جائے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ چائنا کا رول, گریٹر بڑھتا ہوا رول ان ایران وائر ٹریڈ, وائر انرجی, وہ رک جائے گا یا کم ہو جائے گا. ٹرمپ کی ہمیشہ جو فوکس ہے دیٹس اکنامک گینز, ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی جیسے کہتے ہیں. اوبیسلی اسرائیل خلاف اس چیز کے, دیٹس اے ریڈ لائن فار اسرائیل. لیکن ٹرمپ جو ہے ہی اوبیسلی ول لک ایٹ ہز اون بینیفٹس. تو اس پورے سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یس اسرائیل ابھی بھی امریکن فارن پالیسی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, بٹ if it comes at the cost of US economic gains تو ٹرمپ ہمیشہ اسی کو پریفر کرے گا. ایران سے سعودی عرب چلتے ہیں. صدر ٹرمپ پہلی بار صدر بنے تھے تو تب بھی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب ہی گئے تھے, اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. سعودی عرب پہنچ کر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے سعودی عرب سے زیادہ مضبوط کوئی پارٹنر نہیں. And if I didn't like him, I'd get out of here so fast. You know that, don't you? He knows me well. I do. I like him a lot. I like him too much. That's why we give so much, you know? Too much. I like you too much. سعودی دارالحکومت ریاض میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے شام پر سے سینکشنز ہٹانے کا اعلان بھی کیا, اور اس پر پروگرام میں آگے چل کر مزید بات کریں گے. لیکن آئیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس دورے میں کتنی بڑی ڈیلز ہوئیں. وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے مطابق اس ٹرپ میں خلیجی ممالک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی مالیت $2 ٹریلین ہے. انویسٹمنٹس اور ڈیلز کے علاوہ بھی یہ ایک اہم دورہ تھا. صدر ٹرمپ نے ایک ایسے مشرق وسطیٰ کی بات کی جہاں رشتے ٹریڈ یعنی تجارت پر مبنی ہوں, جنگ پر نہیں. انہوں نے کیوس کی جگہ کامرس کی بات کی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایبراہم اکارڈز میں شامل ہو جائے. ایبراہم اکارڈز وہ معاہدے ہیں جن کے تحت صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں اسرائیل کے بعض خلیجی ممالک کے ساتھ پہلی بار سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. مگر ان کے دوست شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ دوستی کی بھی
حدود ہوتی ہیں اور ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک غزہ میں مستقل جنگ بندی نہیں ہو جاتی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ واضح نہیں ہو جاتا۔ تو صدر ٹرمپ کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کا دورہ صرف ایک انویسٹمنٹ کی غرض سے کیا گیا دورہ تھا یا اس کا مقصد اس کے علاوہ اور بھی کچھ تھا؟ اس مہینے کے سٹارٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس چائنا کے بیچ میں اگین ٹریڈ وار جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ سو چائنا کا رول ان دا گلف کنٹریز اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ہیلتھ وائز، اکنامکس، ٹریڈ وہ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے 10 سال سے، اسپیشلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ویو سے اگر دیکھیں تو اگین ٹرمپ چاہے گا کہ چائنا اینڈ ایون ٹو این ایکسٹینڈ رشین انفلوئنس in the Gulf countries, in the Middle East, وہ counter ہو جائے. Then of course Trump کا as a businessman اس کا مائنڈ سیٹ ہے economic gains for the American economy. متحدہ عرب امارات، بحرین اور اسرائیل نے 15 ستمبر 2020 کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں معمول کے تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے جن کو ایبراہم اکارڈز کا نام دیا گیا۔ تو ایبراہم اکارڈز اسرائیل کے لیے اہم کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل خطے میں موجود دیگر ممالک کے ساتھ کسی حد تک تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایک مضبوط اتحاد قائم کرے۔ ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے دوران ان کی ایران پر میکسیمم پریشر ڈالنے کی پالیسی کے لیے یہ اہم تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں اور سفارتی تعلقات قائم کریں۔ اس ڈیل کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے تصور کی شکست اور ایران کے لیے ایک درد سر قرار دیا گیا تھا۔ ایسے میں اس بار سعودی عرب کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایون دو سعودی عربیہ 2016 سے اسرائیل کی نارملائزیشن کی طرف اٹ ہیز بن ورکنگ، اور جب یو اے ای نے ابراہیم اکارڈ سائن کیے تھے 2018 میں ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں، تو سعودی عرب کا تھا کہ ہم نے بھی سائن کرنا۔ وہ تو اکتوبر 23 کے ایونٹس ہو گئے سو وہ کر نہیں سکے سائن اس وقت، ورنہ دے ور ویری کلوز۔ لیکن obviously سعودی عربیہ اینڈ ایز ویل ایز جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے بھی دنیا کے ممالک، اب تو میں مسلمان بھی نہیں کہہ سکتی، ان کا یہ کہ ڈومیسٹک آڈینس جو ہے وہ کہہ رہی کہ جنگ بندی ہو، جنگ ختم ہو جائے۔ تو سعودی عرب obviously لائک آل دا کنٹریز انہوں نے اپنی پاپولیشن کو بھی پیسیفائی کرنا ہے، تو ان کی اسٹیٹمنٹ از ریفلیکشن آف the population at a wider scale and that translates into جو ان کی لیڈرشپ کا پرسپیکٹو ہے۔ کچھ کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایک طرح سے سنب کیا ہے اس ٹرپ میں، آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ China has been very vocal when it comes to Palestine, Gaza and سیریا کے ساتھ۔ چائنا نے officially سیریا کے ساتھ BRI کا سائن کیا تھا 2022 میں۔ سو ٹرمپ کے ذہن میں ہے کہ امریکن انفلوئنس کم نہیں ہونا چاہیے، اف اٹ مینس کہ نیتن یاہو کو بائی پاس کر کے اس کو ان اکاؤنٹ نہ لیا جائے، ہوتیز، حماس، سیریا، ایران کے ساتھ ڈیلز کی جائیں، سو بی اٹ۔ اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے شام پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا اور شام کے نئے عبوری صدر احمد الشرا کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ When you look at the sanctions, these were really brutal. And they would have, I would say, zero chance of success. And this way they have a chance. Their leader is a strong person, but young and a lot of energy and wants to do a good job. یہ وہی الشرا ہیں جو کبھی القاعدہ سے منسلک تھے اور جن کے سر پر امریکہ نے $1 کروڑ کا انعام رکھا تھا۔ مئی 2004 میں امریکہ نے یہ کہہ کر شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں کہ وہ شدت پسندی کی حمایت کرتا ہے اور عراق کے شدت پسندوں کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ان سینکشنز کے خاتمے میں سعودی عرب اور ترکی نے اہم کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ اور الشرا کے درمیان ملاقات کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ان کی بغل میں اور ترک صدر رجب طیب ایردوان فون پر موجود تھے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ انہی دونوں رہنماؤں نے انہیں شام سے امریکی پابندیاں ہٹانے پر بھی قائل کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں اس طرح کی خبریں تھیں کہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ وہ شام پر سے پابندیاں نہ ہٹائیں۔ تو ایسے میں اس فیصلے کا اسرائیل کے لیے کیا مطلب ہے؟ اسرائیل میں اس طرح کی بھی خبر ہے
بلکہ شام کے ساتھ اسرائیل جو شام میں ابھی جو انتظامیہ ہے، ابھی جو صدر ہیں وہاں پر الشارع، ان کے ساتھ جو ہے ایک تعلقات بنانے کی کوشش رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے کچھ دنوں کے دوران وہاں پر ایلی کوہن جو اسرائیلی ایک بڑے ہی فیمس جو اسپائی ہیں، ان سے کئی سارے ریلیٹڈ جو ہیں ڈاکیومنٹس اسرائیل کے ہاتھ لگے ہیں، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، یہ مل جل کر کے کام ہوا ہے. اور اس میں جو ابھی شام کا جو موجودہ جو انتظامیہ ہے اس نے اس میں مدد کی ہے. تو ایک ایفرٹ اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن جو امریکہ نے فیصلہ لیا اس میں بالکل اسرائیل کا سپورٹ نہیں تھا. اور ان کی ٹرپ کے دوران جو غزہ پر بمباری چل رہی تھی اس میں بھی شدت آئی ہے، گراؤنڈ افینسو بھی شروع ہو گیا ہے. کیا جنگ بندی کا یا سیز فائر کا کوئی راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، سیز فائر ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک بات تو طے ہے کہ ابھی جو وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہیں ان پر نہ صرف داخلی سیاست کا کافی دباؤ ہے، بلکہ اب بین الاقوامی برادری کا بھی ان پر دباؤ جو ہے مزید دباؤ نظر آ رہا ہے. وہ اسرائیل جو ہے بالکل آئسولیٹڈ سا نظر آ رہا ہے. یہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ جس طرح کا دباؤ یورپی ممالک جو اسرائیل پر ڈال رہے ہیں اور اسرائیل سے جس طرح کے ان کے مطالبات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ پیکٹ ہے اس کو وہ کینسل کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا بھی جس طرح کا رخ نظر آ رہا ہے اس کو قبول بھی کیا ہے. کل یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو قوم سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو فرینڈلی ہمارے وہاں پر سینیٹرز ہیں امریکہ کے، ان کا کافی دباؤ ہے کہ وہاں پر امدادی سامان پہنچایا جائے غزہ میں. لیکن انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جو یہاں حکومت ہے بنجامن نتنیاہو کی وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کرسی کو خطرہ ہے، اور اہم خطرہ اس وجہ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی ناراضگی اسرائیل سے کہیں زیادہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ہے. اگر آپ غور کریں تو بنجامن نتنیاہو اور ٹرمپ کے دوران بالکل کسی طرح کے تعلقات نہیں تھے. پہلی بار ان دونوں رہنماؤں کے دوران پچھلے سال 4 جولائی کو بات ہوئی. اس کے پہلے ان کے پہلے ٹرم کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں تھا. ادھر کافی کوشش کی گئی ہے بنجامن نتنیاہو کی طرف سے. ان کی وائف جو ہیں سارا نتنیاہو، انہوں نے بھی پرزور کوشش کی ہے کسی طرح سے ٹرمپ کو منایا جا سکے اور ٹرمپ کے ساتھ جو ہیں اسرائیل کے تعلقات کو یا ان کے شوہر کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے. لیکن لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ چاہے جو کچھ بھی کہیں، ان کو بہت زیادہ غصہ ہے بنجامن نتنیاہو کو لے کر کے. اسرائیل کو لے کر کے شاید ان کی ناراضگی اتنی زیادہ نہیں. تو اس سب کا اسرائیل کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، 7 اکتوبر 2023 کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ کم سے کم پوری مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. غزہ میں اسرائیلی کارروائی میں ہزاروں ہلاکتوں، شدید مالی نقصان اور تباہی کے باوجود مغربی دنیا کے بڑے ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے رہے. لیکن 1.5 سال بعد اسرائیل کی غزہ پر جنگ اب بھی جاری ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ایسا لگتا ہے کہ اب مغربی ممالک بھی اسرائیل پر کسی حد تک دباؤ ڈال رہے ہیں. I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. تو ایسے میں کیا مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بھی اسرائیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ کیا امریکہ خود کو اسرائیل سے ڈسٹنس کر رہا ہے یا یہ صرف ایک وقتی بات؟ اسرائیل سیکیورٹی ہمیشہ سے امریکہ کی فارن پالیسی کا سینٹرل حصہ ہے، اینڈ ابھی تک in the future, short term future, at least foreseeable future رہے گا اسرائیل. لیکن اسرائیل جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹ ایونٹس، all these events show that that America will look at its own gains. $3.8 billion ابھی تک اسرائیل کو ملٹری ایڈ جاتی ہے US سے، تو وہ ختم نہیں ہوئی. تو اسرائیل اہمیت رکھتا ہے، but it is not the only priority for the US government right now. دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل بہت پرانے اور بہت مضبوط اتحادی ہیں. ان دونوں ممالک کے تعلقات صرف نظریاتی اور سفارتی سطح تک ہی محدود نہیں. ان دونوں ممالک کی اکانومیز کا ایک دوسرے کے ساتھ کافی قریبی تعلق ہے. صدر ٹرمپ کا اب تک کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی پرو اسرائیل صدر رہے ہیں. آپ کو ان کی پہلی ٹرم یاد ہے؟ تب انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو تل اویو سے یروشلم منتقل کر دیا تھا. ایک ایسا متنازع فیصلہ جو ان سے پہلے کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا.
ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر دونوں ممالک کے مفاد بظاہر پرفیکٹلی الائن ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں، لیکن یہ کہنا کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی میں اسرائیل کی اہمیت کم ہو گئی ہے شاید صحیح نہ ہو۔